أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا؟ اور اس نے ان پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریاں پتھر مارتے تھے. پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا. سچ فرمایا اللہ نے جو بڑی عظمت والا ہے. بڑی عظمت والا ہے. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. درود و سلام آقا نامدار خاتم نبوت خیر البشر فخر موجودات مقصود کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. السلام علیکم خواتین و حضرات. یہ ہے عرفان رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی. آج انشاءاللہ تعالی چوتھے روزے کی سحر کی برکات کو سمیٹنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں اور عرفان رمضان کی نشریات کا آغاز ہوا جاتا ہے. یہ آواز جو آپ سماعت فرما رہے تھے حافظ محمد علی چشتی صاحب کی تھی. بہت پیاری آواز اور بہت ہی پیارا انتخاب بھی.
جس صورت کی ترجمہ یعنی جس کی تلاوت اور ترجمے کا فیض آپ نے حاصل کیا بہت معنی خیز ہے. کہ تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ یعنی طاقت، اختیار اور امارت کا مقابلہ کمزوروں کے ساتھ ہو، مگر کمزور اگر اہل ایمان ہو، یا کم سے کم یہ کہ مشاہر اللہ سے، شاہر اللہ سے جڑے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی نگہبانی کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی نصرت کرتا ہے. خواتین و حضرات، یہ عرفان رمضان ہے اور اس میں ہم برکتیں سمیٹتے ہیں. معرفت کا سفر جاری و ساری رہتا ہے اور بہت ساری برکات ہمیں اس کے ذکر سے مل جاتی ہیں. تو ذکر ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں جناب انوار احمد خان سے گزارش کروں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کا تحفہ بھیجیں. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے وہ جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے وہ جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے، اور تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرے یاور ہے وہ یاور، تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو خود تیری گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو جو خود تیری گرفتار بلا کر دے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ دے اور ہم سب کو نعت کریم، نعت شریف سننے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوبصورت. آج کی اس بزم میں یعنی عرفان رمضان میں آپ کو معلوم ہے کہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ ہے. عشق کا تو کوئی مقابلہ ہوتا ہی نہیں ہے، مگر انداز عشق کا جانچنا بڑا ضروری ہے، اور خاص طور پہ اگر نعت شریف کی بات ہو تو حسن نعت بھی ایک ایسا حسین عمل ہے کہ جس کو نپا تلا ہونا بڑا ضروری ہے. اسی انداز کا، اسی آواز کا اور اسی طور طریقے کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ججز صاحبان موجود ہیں. میں تعارف کرانا چاہتا ہوں، بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں، بہت اچھے اور بہت خوش گلو ہیں، حافظ محمد گوہر رانا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیر مقدم ہے آپ کا. آج کے ہمارے دوسرے منصف یعنی کہ جج اور بہت بڑے نعت خواہ، ایسی معروف نعتیں آپ نے پڑھی ہیں جو بچہ بچہ اور بڑا بڑا ہر جگہ پہ وہ نعت، وہ جملے پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں. شفیق احمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا لگا. آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوسرا کمپٹیشن ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب تو ایسا ربط بن گیا ہمارا کہ اب ہر روز کم و بیش ایک دن چھوڑ کے ایک دن سحر میں ملاقات ہو رہی ہے. میں تو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جی ٹی وی کو، اتنا اچھا سیٹ لگا ہے، بڑی محبت سے. ان کی محبت وہ دکھ رہی ہے ماشاءاللہ. محبت کا پلیٹ فارم ہم نے سجا دیا ہے، عشق تک آپ کو لے کے جانا ہے اس کو انشاءاللہ.
جناب آج بچوں میں کیا دیکھیں گے ہم, یعنی کیا وہ چیز ایک بار پھر سے بتا دیں, کتنے شعر پڑھ سکتے ہیں اور کیا پیرامیٹرز ہیں؟ رانا صاحب نے اس کو بنایا ہے جو عام ہم دیکھتے ہیں, جس میں نعت کی ادائیگی اور اس کا لحن سر جسے کہتے ہیں, کلام, آواز کی اتار چڑھاؤ اور اس کا کانفیڈنس, اعتماد, یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اس کے بعد میں فیصلہ کر لیتے ہیں. باقی جذبہ تو سب کا برابر ہی ہے. ہاں جذبہ, اچھا جذبے میں بھی ذرا سا فرق ہوگا, مگر انداز جو ہے جذبے کا وہ سب کا چھلک کے آ رہا ہے, آشکار ہو رہا ہے, اور وہ ہم اس کو محدود نہیں کر پا سکتے. بہت مشکل کام ہے نا, کسی کے عشق کو کیسے جج کر سکتے ہیں ہم؟ ہاں عشق کو جج ہے نہیں نا, کر سکتے. بس یہ تو وہی کر سکتا ہے جو خالق عشق ہے, اور جس کا معشوق ہے, جس کی مدحت ہو رہی ہے, وہ جج کر سکتا ہے. واہ واہ واہ. مگر میں چاہتا ہوں جیسے کہ پہلے مقابلے میں ہوا کہ ہم نے تمام ہی لوگوں کے انداز کو سنا, ان کی آواز کو سنا, اس کے بعد پھر استادوں کی آواز کو سنا, تو جو اساتذہ کا طرز عمل ہے وہ ہمیشہ معیار ہوتا ہے, اور بہتر ہوگا کہ اگر معیار ہم ابھی سے سیٹ کر دیں. 2 بول حافظ صاحب اگر آپ شروع کر دیں اور آپ کے ہی بنائے ہوئے سیٹ رول سے, پرنسپل سے بچے پڑھنا شروع ہو جائیں تو کیا بات ہے جی. وائرلیس مائک ہمارے درمیان موجود ہوگا, اس کی بڑی شدت سے ضرورت پڑے گی. وائرلیس مائک ایک حافظ صاحب کو پکڑا دیا جائے, تھما دیا جائے. آپ نے شفیق صاحب یہ نعت خوانی کے لیے اگر میں کہوں کہ انگلیوں پہ گنے ہوئے 4 یا 5 ایسے بنیادی فیکٹرز بتا دیں جن سے ہر بچہ نعت خوانی کے مقابلوں میں جا سکے اور کامیاب ہو سکے, کیا بات ہوگی وہ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو جو ہے نا, بچے کے اندر عشق رسول, محبت رسول پیدا کی جائے, اور وہ گھر کی طرف سے ہوتی ہے, ٹھیک, والدین کی طرف سے ہوتی ہے, اور پھر وہ ماحول جب بنتا ہے تو بچہ خود بخود جو ہے اس طرف ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں کسی اچھے استاد سے جو اچھا, پھر بچے کی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے نعت خواں, بہت سارے ہمارے سینئرز نعت خواں اپنے انداز میں نعت پڑھتے ہیں جی, تو بچے کا لگاؤ کس طرف ہے, وہ کس کو سنتا ہے جی, یہ تھوڑا سا اس کا خیال رکھنا پڑے گا. جی, زبردستی نہیں کریں اس پہ, زبردستی نہیں ہو سکتی. ہاں, تو جیسا سننا چاہ رہا ہے, جیسا پڑھنا چاہ رہا ہے, تو اسی کو اور اچھا انداز میں کرنے کا اس کو بچے کے لیے اچھے استاد کی ضرورت پڑے گی, ضرورت پڑے گی, اور تربیت دینا چاہیے اس کو. ٹھیک ٹھیک. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کسی بڑے نعت خواں کو سنتے رہیں, اس کو آئیڈیلائز کریں اور اس کی آواز سے آواز ملائیں. میں ویس بھائی میں ابھی تک سنتا ہوں. اچھا, چلیں اس راز کو آشکار کریں, آپ کس کو سنتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو میں شفیق احمد صاحب کس کو سنتے ہیں یہ ذرا سنیں, یہ آج ویڈیو ریکارڈ ہوگی اور وائرل جائے گی. دیکھیے میں سنتا ہوں اعظم چشتی صاحب کو, اچھا, اور وحید ظفر صاحب کو, اچھا, ٹھیک ہے جی, اور ہمارے صدیق بھائی جو ہے نا کمال پڑھتے ہیں, جواب ہی نہیں, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. ماشاءاللہ. اچھا رہا خورشید بھائی کا, تو وہ تو میرے بلڈ ریلیشن ہے, وہ تو آئے گا, وہ تو خون میں شامل ہے, خون میں شامل ہے, اور ان کو میں نے پہلی آواز ہی انہیں کی سنی. اچھا, تو وہ سننے نہ سننے اس کے کوئی اہمیت نہیں رکھتی اس بات. اچھا, وہ تو میں خود خورشید احمد ہوں, ٹھیک ہے نا, میں ہوں, حسان ہے, ایک ہی بات ہے. ماشاءاللہ. لیکن ہمیں بھی اپنے سے ہٹ کر سننے کی وہ ہوتی ہے نا. صحیح فرما رہے ہیں. چلیں ہمارے پاس وہ بڑے نام نہ بھی ہوں تو ان کا سایہ ضرور ہے, ان کا عکس ضرور ہے. حافظ محمد گوہر رانا صاحب. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتہائی خوبصورت کلام, اور یہ کلام مجھے بڑا پسند ہے, تو اس کے چند اشعار. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ڈال گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ڈال گیا. دل ہے وہ دل جو اللہ
اللہ اکبر. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدم پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدم پہ قربان گیا. یہ کلام پورا ہی خوبصورت ہے، لیکن یہ شعر جو ہے قابل غور ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جان دل ہوش خرد سب تو مدینے پہنچے. کیا بات ہے. جان دل ہوشو، جان دل ہوشو خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت کلام اور کیا خوبصورت ادائیگی ہے. ماشاءاللہ جی سلامت رہے. آپ نے تو سٹینڈرڈ قائم کر دیے. اب عشق نبی میں ان بچوں پہ آتی ہے کہ یہ اس سٹینڈرڈ کو لے کے چلتے ہیں کہ نہیں. چلو جی عشق نبی کا مقابلہ شروع ہوا جاتا ہے اور سب سے پہلے ہمارے پاس حیدرآباد سے آئی ہوئی ہرا ندیم موجود ہیں. ہرا آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہوگا، جیسے کہ آپ سے پہلے عرض کیا گیا کہ آپ کو 2 ہی اشعار سنانے ہیں. ایک انترا اور ایک آستائی. جی تو اس میں آپ نے اپنی مدحت اور اپنی عشق کی شناسائی کا حق ادا کرنا ہے. ہرا ندیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو. قدموں سے پھوٹتی ہے چمک ماہتاب کی. دہلیز پر کھڑا ہوں رسالت مآب کی. قدموں سے پھوٹتی ہے چہرہ رسول. سبحان اللہ. نگاہوں کے سامنے
रसूल निगाहों के सामने सुभान अल्लाह। तफसीर पढ़ रहा हूँ किताब की। सुभान क्या अल्लाह, बात है, सुभान क्या अल्लाह, कहने, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, माशाल्लाह। मैं तो बहैसियत होस्ट ही कह सकता हूँ, जजेस अगर तायीद करें और आपकी हौसला अफजाई करें तो इनकी शफकत, इनका बड़ापन है, मगर बहैसियत एंकर, बहैसियत होस्ट और तमाम ही सामीन पसंद कर रहे हैं इस कलाम को, और बहुत अच्छी आवाज है आपकी। मगर मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास युसरा नईम मौजूद हैं और युसरा नईम का वक्त शुरू हुआ चाहता है अब। सर इजाजत है? जी तेरी निगाह से ज़र्रे भी मेहरबान बने गदाए बे सरो सामा जहाँ पना क्या बात है, क्या बात है। बने माशाअल्लाह, वाह वाह। तेरी निगाह से हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी। हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बहुत प्यारे। बने हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी सुभान अल्लाह। निगाह से। सुभान अल्लाह भाई, बहुत प्यारे, बहुत उम्दा। सलामत रहे वो असातिज़ा जो इनकी तरबियत और इनकी तालीम में और इनको ये इश्क सिखाते हैं, ये अंदाज सिखाते हैं, बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत खुशी हुई और देखने वाले तमाम ही नाजरीन इसको पसंद कर रहे होंगे। यकीनन ये एक ऐसी बात है जिस पे हम सबको फ़ख्र होना चाहिए। इससे कबल कि मैं अब शफीक भाई से जजमेंट लूँ और इसके अलावा हाफिज़ साहब से भी थोड़ी सी राय लूँ, मैं आपको बताता चलूँ कि आज इंशाअल्लाह
آپ کو پتہ ہے حکمت رمضان کی بزم سجے گی عرفان رمضان میں، اور ہمارے پاس مفتی نوید عباسی صاحب موجود ہوں گے، اس کے علاوہ علامہ رضا داؤدانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور موضوع بڑا دلچسپ ہوگا، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ شفیق صاحب کیا چیز ہے، پہلے تو آپ سے نعت سننے کی فرمائش بھی ہے ہمارے پاس، وہ بھی سننا چاہیں گے۔ اس کے علاوہ اس بار بچوں کیا یہ فرق ہوتا ہے، ایک مرد کی آواز میں ایک عورت کی آواز میں تو فرق ہوتا ہے، مگر کیا دل کو بھاتی ہے ترنم، اور وہ ایک ملائم سا ہونا، نرم لہجہ ہونا زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے؟ دیکھیے سامنے ایک بڑا خوبصورت سا یہ گلدستہ رکھا ہوا ہے پھولوں کا، اور اس میں کون سے پھول کو میں اچھا کہوں، سارے پھول بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ تو اسی طرح دو بچیوں نے پڑھی ہیں، بہت اچھا پڑھا ہے، اچھا پڑھا، مگر ایک اللہ کی طرف سے جو ہے نا گاڈ گفٹ آواز کے اندر، تو ابھی میں بتاؤں گا نہیں۔ اچھا ہاں کیونکہ پھر وہ اچھا نہیں، یہ بات مجھے بتایا نا کہ نعت پڑھنے والے کے لیے گاڈ گفٹڈ آواز کا ہونا ضروری ہے یا وہ سیکھ سکتا ہے؟ نہیں، آواز تو اللہ کی دین ہے، وہ تو سب کی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن سر میں ہونا، آواز کا اچھا ہونا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ کی دین ہے۔ اچھا حافظ صاحب، یہ ٹیلنٹڈ بائی برتھ ہوتا ہے یا بندہ پالش ہو کے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ جی وہ فن آ گیا اس کو؟ دیکھیں بات یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیدائشی سریلے ہوتے ہیں جی، جن کے والد بھی سریلے ہوتے ہیں، بھائی وغیرہ بہن وغیرہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سن کر سر کو جو ہے پک اپ کرتے ہیں۔ اچھا ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں، کسی میں یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، اب جیسے شفیق بھائی ہیں، یہ سر میں نعت پڑھتے ہیں، اب ان کو کوئی اچھا جو جس کو نعت پڑھنے کا شوق ہے وہ سنے گا تو یقیناً ان کے سر جو ہے وہ پک کرے گا۔ اچھا ہاں، تو اس چیز سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے، سننے سے، سننے سے زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا سر بہت سارے نعت خواں حضرات مجھ سے یہ سوال کر چکے ہیں کہ جب آپ کے معزز ججز صاحبان آئیں تو ان سے یہ پوچھیے گا، اور میں نے یہ ٹھان لیا کہ آج میں آپ سے پوچھوں، بالکل کیا غذا اپناتے ہیں آپ جس سے گلے کو نقصان نہ پہنچے؟ خوراک میں کیا لیتے ہیں، مشروبات میں کیا لیتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر تو بار بار منع کرتا ہے کہ آپ ٹھنڈا نہ پئیں، جی بریانی نہ کھائیں، جی، لیکن بس کیا کریں، یا بریانی میں کھچاؤ ایسا ہے، کشش کھچاؤ ایسی؟ نہیں، اچھا ایک پرابلم اور بن گئی ہے کہ جہاں جائیں نہیں یہ آپ ہی کے لیے بنایا ہے، یہ آپ ہی کے لیے بنایا ہے، تو اس کا دل نہیں توڑ سکتے، ظاہر ہے، تو یہ پرابلم بنتی پھر ہمیں۔ اچھا یہ ہے جب بچہ سیکھ رہا ہے نا، خیر ہم جب سیکھ رہے تھے تو اس چیز کا احتیاط کرتے تھے، ایک تو ٹھنڈا پانی، ٹھیک چاول، ٹھیک، آئلی چیز، اچھا ان چیز کا ہم احتیاط کرتے تھے جب سیکھ رہے تھے۔ اب خیر اب تو جو ہے ہم لوگ محفلوں میں جو یہ چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ رانا صاحب ایک بات بتاؤں میں، اویس بھائی، پریکٹس جو ہے نا بہت ضروری ہے، حقیقت ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں یہ آپ کو چھوڑ دے، اچھا ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے، ہاں میں اگر ایک ہفتے نعت نہ پڑھوں تو بالکل میری آواز بالکل نہیں چلے گی، خراش ہونا شروع ہو جائے گی، آواز میں عجیب، اچھا وہ پھر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب میں خود مطمئن نہیں ہوں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آپ کی آواز سلامت رہے۔ ایک کلام بھی اگر آپ سنا دیں اسی آواز میں، اس سے قبل کہ آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ذرا سا بھی اس کا امپیکٹ پڑ جائے۔ بات یہ ہے میں بچوں کو بتانا چاہ رہا ہوں جی کہ وہ ضروری ہے۔ اب کیا سناؤں میں، ایک التجا ہے حضور سے اللہ کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور جب وہاں گئے تو کیا دیکھا، اب وہ یادیں ہی ہیں کہ اللہ کرے پھر دوبارہ ایسا ہو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سرکار اپنا روزہ انور پروردگاری دعا قبول۔ سرکار اپنا روزہ انور دکھائیے، سرکار اپنا روزہ انور دکھائیے، ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
گنبد کے سائے میں بس ایسی زندگی ہمیں سرکار چاہیے جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا سبحان اللہ جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا تا قیامت ان فقیروں ان گداؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام واہ 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 کیا بات ہے جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت پیارے اور عشق نبی کا مقابلہ بھی جاری ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس تیسری نعت خواہ موجود ہیں میں ان کا نام لوں گا اور اس کے بعد وہ نعت شریف کا ہدیہ پیش کریں گی بارگاہ میں نصحت یوسف آپ کا نام ہے غالباً آپ کا تعلق بھی حیدرآباد سے ہے نصحت یوسف آپ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب نبی سے آ نہ سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی کوئی نبی سے آ نہ سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی کہ یاد رہی نا جنت ہم کو یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان چہرے کو تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو جب پوچھا تو کہنے لگے وہ جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی
سبحان اللہ، بہت پیارے، بہت اچھی آواز. اور یہ عشق ہے جو آواز کا محتاج نہیں ہے. دراصل ہم اپنی دنیاوی انداز سے دیکھ رہے ہیں، مگر جس کے لیے یہ عشق ہے اس کا الگ ہی انداز ہے اس کو پرکھنے کا. وہ دلوں کے جذبات سے واقف ہے، اور وہ خیالات سے واقف ہے، وہ افکار سے واقف ہے، اور وہ اندر ہی اندر اٹھنے والے تلاطم سے بھی واقف ہے. تو کوئی یہاں سے ہار کے نہیں جائے گا، سب جیت کے جائیں گے، سب جیت کے جائیں گے. میں تقاریر کے مقابلے میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ آپ یا تو جیت کے جائیں گے یا سیکھ کے جائیں گے. مگر عشق نعت میں مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ سب کے سب جیت کے جائیں گے. کیا بات ہے، یہاں تو سیکھنا اور جیتنا ساتھ چلتا رہے گا. مناہل ہماری اگلی کنٹینٹس ہیں، اور مناہل پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، چوتھی پارٹیسپینٹ ہیں. آپ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے. ان کی چوکھٹ پہ جبیں جس نے جھکائی ہوگی، اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی. ان کی چوکھٹ سانس لیتا ہوا کو چائے سرکار سے آئی ہوگی. یہ ہوا کو چائے سرکار سے بہت پیاری آواز آپ کی، ماشاءاللہ سے. چلیں جی، 4 پارٹیسپینٹس ہمارے ہو چکے، 4 نعت خواں ہمارے پاس تھے، اور چاروں نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے انداز سے اپنی اپنی آواز، اپنے تلفظ اور اپنے عشق کا اظہار کر دیا ہے. اب باری ہے ججز کی. حافظ محمد گوہر رانا صاحب، کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بچیوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ. عشق رسول جو ہے جھلک رہا تھا. اللہ پاک ان کا عشق جو ہے سلامت رکھے، اور اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا خوبصورت پڑھ رہی ہیں. تو اگر یہ ابھی فیصلہ جو دیا جا رہا ہے، اس سے یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے اپنا کانفیڈنس لیول جو ہے لوز کر دیں. آپ نے آپ لوگ جو ہے کوئی بھی اگر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ واٹ ایور کچھ بھی آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پڑھنا چھوڑنا ہے، بلکہ یہ اس سے جو ہے سیکھنا ہے اور آگے تک لے کر چلنا ہے اس کو. سب نے بہت اچھا پڑھا، بس کچھ ٹیکنیکلی غلطیاں ہیں تو وہ بتائیں گے. جی شفیق بھائی سے بات. شفیق صاحب. نہیں ماشاءاللہ سب نے بہت اچھا پڑھا ہے. ظاہر ہے ابھی تو سیکھ رہی ہیں، وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، وہ طرز ان کو لینی چاہیے کہ جو آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں. اچھا. ہاں، اب سنتی ہیں یا پھر انہوں نے یہ دیکھا ٹیلی ویژن پہ کہ بھائی گوہر صاحب بیٹھے ہوئے، شفیق بھائی بیٹھے ہوئے، تو یہ متاثر ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو پرفیکشن کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، وہ نعت جو ہے نا وہ یاد کر کے آئیں اور بالکل اس کو آسان کر کے پڑھیں، اس کو مشکل میں نہ جائیں. اس کا جو تاثر پیدا ہوتا ہے نا وہ ہونا چاہیے. صحیح. تو اس حوالے سے آپ کی ججمنٹ کے حوالے سے کون آگے ہے
کچھ ایسے نمبرنگ کیجیے گا کہ دلوں کی دھڑکنیں تیزی کے ساتھ دھڑکیں, چوتھی, تیسری, دوسری اور پہلی تک اگر ہم جا سکیں تو آسان ہو جائے. اگر آپ کو وقت درکار ہے تو وقت لے لیجیے, آپس میں ڈسکشن کر لیجیے. میں آپ کو بتاتا چلوں خواتین و حضرات, حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین, آپ کے حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں, ضرب المثل جسے کہتے ہیں. اور اتنا حسین شخص جب مصر کے دربار میں بلایا گیا اپنے لفیس اور عمدہ لباس کے ساتھ, تو وہ خواتین جو اپنے وقت میں حسین لوگوں میں شمار ہوتی ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی تھی, مگر خواتین تھیں. جیسے ہی حضرت یوسف اندر آئے تو وہ خواتین دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں. یہ ہے حسن یوسف. کسی شاعر نے کتنا خوبصورت فرمایا کہ حسن یوسف کو دیکھ کے وہاں کٹتی تھی انگلیاں, یہاں چاند کٹ گیا انگلیوں کو دیکھ کر. یعنی ایک انگلی کے اشارے سے وہ کٹ گیا جو خود حسین ہے, جس کا ہر دور میں حسن کا جلوہ نمایاں نظر آتا ہے, جس کی لوگ مثال دیتے ہیں کہ تم چودھویں کے چاند کی طرح ہو, تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری کڑک اور تمہارا یہ حسن نظر اور یہ تمہاری ضیاء ایک مثال ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن, آپ کا انداز, آپ کا اخلاق اور آپ کا اسوہ حسنہ اور آپ کی ہر وہ چیز جو آپ سے منسوب ہے, گو کہ آپ کی خوشبو بھی, جس کا سایہ اور جس کی رنگت اور جس کا ذوق اور جس کی حدت 3 روز تک باقی رہتی ہے ان مقامات سے جہاں آپ گزر جاتے ہیں, یہ ایسا تاریخ نے لکھا ہے, ورنہ ہم تو ان کی نالین کا سایہ بھی سر پہ اٹھا کے گھومتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو مٹ نہیں سکتی, جو چیز آپ سے منسوب ہو جائے. تو ایسے کی نعت کیسے بیاں ہو ہم جیسے کم عقل لوگوں سے, ایسے کی تعریف ہم کیسے کریں, کیونکہ ایسی کی تعریف تو وہی کر سکتا ہے جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں. تو یہ حق بھی وہی ادا کر سکتا ہے. ہم جیسے بہت ہی ضعیف العقل لوگ جن کے پاس جملے ہی نہیں ہے, کیا اس کی تعریف ادا کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں, جنبش کر رہے ہیں اور یہ جسارت کر رہے ہیں, بس جس سے اتنا ہو رہا ہے اس کی اتنی ججمنٹ ہے. اور آج کی ججمنٹ کے حوالے سے کیا فیصلہ ہے؟ چوتھے نمبر پہ جو ہم نے رکھا ہے وہ ہے نصرت یوسف. نصرت یوسف چوتھی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں. تھرڈ جو ہے وہ ہے مناہل. مناہل تھرڈ پوزیشن پہ آئی ہیں, ماشاءاللہ. اور سیکنڈ جو آئی ہیں وہ ہے ہیرا. ہیرا ندیم جنہوں نے پہلے نعت پڑھی تھی وہ سیکنڈ پوزیشن پہ آئی ہیں. فرسٹ جو ہے وہ ہے یسرا. یسرا نعیم, مبارک ہو آپ کو بہت بہت, آپ انعام کی حقدار قرار پائیں. آج پہلی پوزیشن آپ نے حاصل کی. سب نے بہت اچھا پڑھا ہے, سب کی آوازیں جو ہے پختہ ہیں, لیکن کچھ جو ہے نا ادائیگی کی غلطیاں ہیں. جیسے کہ اچھا جو فرسٹ آئی ہیں انہوں نے بھی ایک غلطی کی ہے. یسرا نے لفظ آیا تھا بے سرو ساما, جی انہوں نے بے الگ پڑھ دیا, سرو الگ پڑھ دیا. اچھا, بے بس اس کا جو ہے نا دھیان رکھنا ہے. اور بس غلطیاں ہیں, باقی بہت باریک سی غلطیاں نظر آ رہی ہیں, مگر یہ ضروری ہے. بہت اچھا پڑھا ہے. فورٹال کی جانب سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں اور ہمارے والنٹیئر آپ کو یہ گفٹ پہنچا دیں گے. آن اسکرین آپ تک یہ گفٹ پہنچے گا اور اس گفٹ کو لے کے جائیے. فورٹال کا بہت بہت شکریہ, میجسٹک کاسمیٹکس کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے تحائف آپ تک پہنچائے. اور فرسٹ پوزیشن ہولڈر کو میری طرف سے مبارک ہو, مگر جس کی جو پوزیشن آئی ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو. میں آپ سے چاہوں گا کہ اپنے گفٹ وصول کریں. اس کے بعد ہمارے پاس دو بہت ہی معزز نعت خواں بھی یہاں موجود ہیں, شاہد قادری صاحب, فخر الدین قادری صاحب. میں ان سے بھی التماس کروں گا کہ اپنی جگہ سنبھال لیں, مسند حسان پہ آ جائیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں عشق نبی میں آج بھرپور نعت خوانی کا مقابلہ بھی ہوا ہے اور بھرپور عشق کا, انداز کا اور نئے انداز, اور پھر اس تلفظ کی صحیح ادائیگی, یعنی یہ جو پیرامیٹرز آپ لوگ سیٹ کریں گے یہ بچے سیکھ کے جائیں گے, تو آپ کو سنیں گے تو اور اچھا پڑھیں گے انشاءاللہ. حافظ صاحب, کبھی ایسا ہوا ہے, یہ میں اپنے حوالے سے پوچھ رہا ہوں, میں تو نعت خواں نہیں ہوں, کوشش کرتا ہوں, خواہش بھی ہے, مگر آپ کے پاس تو آواز ہے, کبھی ایسا ہوا کہ آپ مطمئن نہ ہوا ہوں کہ آج میں نے جو پڑھا ہے مجھے خود مزہ نہیں آیا؟ ہاں ایسا ہوتا ہے. وہ جب ہوتا ہے جب تھکاوٹ ہوتی ہے, جیسے کہ ہم آؤٹ آف کنٹری, آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے ہوتے ہیں, مسلسل پروگرام ہوتے ہیں, سفر ہوتا ہے, پڑھنا ہوتا ہے اور سفر ہوتا ہے, مختصر نیند ہوتی ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے آواز جو ہے ہماری تھک جاتی ہے. اچھا, تو اس میں جو ہے پڑھنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, گھنٹہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھنا ہوتا ہے. اور شفیق صاحب کبھی ایسا ہوا کہ اتنا اچھا پڑھ دیا ہو, اتنا اچھا پڑھ دیا ہو کہ خود ہی دل جھوم رہا ہو کہ کیا پڑھا؟ کبھی نہیں ہوا, وہ اکثر ہی ہوتا ہے. وہ تو اکثر ہی ہوتا ہے. خیر ایسا نہیں ہے, یہ تو ان کی محبت ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میں جب بھی پروگرام کر کے آتا ہوں پھر میں ایک ضرور سوچتا ہوں کہ آج میں نے کیا کیا, آج میں نے انتخاب کیا کیا اور اس کی طرز کیا تھا, تو مجھے اور اس سے اچھا کیا کرنا چاہیے تھا. تو جب تک یہ نہیں میں کروں گا تو بالکل میں نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک میری اپنی ذاتی فرمائش اور خواہش ہے
ایک کوئی ایسا کلام پڑھیں کہ آپ دونوں بڑے نعت خواہ مل کے پڑھتے ہیں. اگر یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت کی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، یا جو آپ کہیں جو ہمارے ابھی اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو ہے یوم وصال گزرا ہے 3 رمضان. جی. میں تو پنجتن کا غلام. بسم اللہ، آپ بسم کہیں تو اللہ. پڑھتے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ. مقام ہے جو بھی پنجتن کا غلام ہے. میں تو پنجتن کا غلام، اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہے وہیں کربلا. میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، جنہیں باب صلی علیہ کہے وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام. بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دستر دست عزیز، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت یہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا. میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ. میں فقیر خیر انعام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام. میری فرمائش ہے، اگر یہ 2 اشعار کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کیا بات ہے، صرف 1-2 اشعار اگر سنا دے تو. کوئی سلیقہ ہے آرزو. کوئی سلیقہ کیا معروف کلام ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا
کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا بات ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری، ہائے 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 سبحان اللہ، میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ یہ سب تمہارا، کیا بات ہے، یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہان، اللہ اکبر، ہم آج ہیں کل یہاں، کل یہاں کیا بات ہے، ہوں گے، کیا بات ہے۔ مگر یہ محفل سجی ہوئی ہے، سجی ہوئی ہے، سجی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ہے آقا، یہ بات اب تک اب تک بنی ہوئی، شرف بڑا شرف ہے تیرا رخ میری طرف ہے، مجھے نعت خواں بنایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، تو کیا ہے، تو کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔